السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم الف اور حمزہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ الف اور حمزہ میں کیا فرق ہے؟ الف جو ہے یہ کسی بھی حرف کے ساتھ مل کے اس کی آواز بنتی ہے۔ اس کی اکیلے اپنی کوئی آواز نہیں ہوتی جب تک اس کے اوپر کوئی علامت یا کوئی اعراب نہ لگائے جائیں۔ جب اس کے اوپر کوئی علامت لگتی ہے یا کوئی اعراب لگ جاتے ہیں جیسے زبر زیر پیش، تو پھر اس کی آواز حمزہ والی بن جاتی ہے۔ اب یہاں پہ پہلے سادہ الف لکھا ہوا ہے، جیسے کہ اس کو با کے ساتھ ملایا تو اس کی آواز بن رہی ہے با۔ اسی طرح تا کے ساتھ لگایا تو اس کی آواز بن رہی ہے تا۔ زال کے ساتھ لگایا تو اس کی آواز بن رہی ہے زا۔ جیسا کہ پہلے ہم اس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ یہ الف مد ہوتا ہے۔ اب ہم آگے حمزہ کا دیکھتے ہیں کہ حمزہ اور الف اب یہ کس طرح سے ایک جیسے بنتے ہیں۔ جب الف کے اوپر زبر زیر اور پیش لگائی جاتی ہے تو پھر حمزہ اور الف ایک ہی چیز بن جاتے ہیں، ان دونوں کی آواز پھر ایک جیسی ہو جاتی ہے، اسی لیے الف کو بھی حمزہ بولا جاتا ہے۔ اب جیسے یہاں پہ حمزہ زبر آ، الف زبر آ، اسی طرح حمزہ زیر ای اور الف زیر ای، حمزہ پیش او، الف پیش او، اسی طرح پھر حمزہ ساکن۔ حمزہ ساکن جب کہیں آتا ہے تو اس کی آواز میں ہلکا سا جھٹکا ہوتا ہے، جیسے کہ کچھ الفاظ میں ہم دیکھتے ہیں اس کو، جیسے کہ یہ ورڈ ہے یؤمنون۔ یہاں پہ دیکھیں واو کے اوپر حمزہ ساکن ہے تو اس کی آواز میں تھوڑا سا جھٹکا آ رہا ہے، اس کو ہم پڑھیں گے یؤمنون۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ سم ٹائم جو ہے واو کے اوپر حمزہ لکھا ہوتا ہے اور وہ ساکن ہوتا ہے تو اس میں تو ایسے جھٹکے کی آواز دی جائے گی، لیکن کچھ لوگ پھر جب واو کے اوپر صرف مطلب واو ساکن ہی آتا ہے تو اس کو بھی جھٹکے کے ساتھ پڑھ دیتے ہیں۔ اب جیسا کہ یہ ورڈ ہے اس کو ہم پڑھیں گے یوقنون، اس کو ہم یو نہیں پڑھیں گے، لیکن کچھ لوگ جو ہے اس کو غلطی سے ایسے الفاظ میں بھی جھٹکا کر دیتے ہیں، یعنی اگر واو ساکن آ رہا ہے تو اس کو بھی جھٹکے کے ساتھ پڑھ دیتے ہیں، تو اس چیز کا دھیان رکھنا ہوگا۔ اور پھر اسی طرح حمزہ ساکن کے ساتھ ایک اور ورڈ ہے یؤمنو، تو دیکھیں اس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ حمزہ کے واو کے اوپر حمزہ ہے اور وہ ساکن ہے، تو اس لیے یہاں پہ جھٹکے کی آواز آ رہی ہے، واو ساکن پہ جھٹکے کی آواز نہیں آئے گی۔ اچھا، ایک اور چیز ہے کہ عین ساکن جب آتا ہے تو اس میں بھی سم ٹائم جھٹکے کی آواز دے دی جاتی ہے، تو اس کو بھی ہم نے جھٹکے کی آواز نہیں دینی بلکہ عین کی آواز کو کوشش کرنا ہے کہ حلق کے درمیانی حصے سے صحیح طرح سے ادائیگی ہو، یعنی اس کو ہم پڑھیں گے یعملون۔ تو اگر ہم اس کو یعملون پڑھ دیں گے تو وہ ادائیگی غلط ہو جائے گی، تو اس چیز کا بھی خاص طور پہ خیال رکھنا ہوگا۔ یہ کچھ چیزیں ہیں جو زیادہ احتیاط کے ساتھ ان کو پڑھنا پڑتا ہے یا بولنا پڑتا ہے۔ اسی طرح آگے ورڈ ہے تعلمون، تعلمون۔ اب اس کو ہم اگر پڑھیں گے تعلمون تو یہ حمزہ کی آواز آ جائے گی، تو یہاں پہ ہم نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے، اس کو احتیاط سے پڑھنا ہے۔